أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 76 تک کی تقریباً 11 آیتیں ہمارے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان 11 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا اسی کو آگے بڑھایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ ہونے والا تھا، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کہ آپ لاٹھی پھینکتے تھے تو وہ لاٹھی اژدہا اور سانپ بن جاتی تھی، اس کے مقابلے میں سارے شہر سے، سارے ملک مصر سے اس نے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا۔ کہتے ہیں کہ وہ 70,000 کے قریب جادوگر تھے، اور ان میں بڑے بڑے جو تھے وہ 70 جادوگر تھے، 70 جادوگر ان میں بڑے بڑے تھے۔ ان سب کو اس نے میدان میں بلایا، اور پوری عوام اور پوری رعایا کو سب کے سب جو ہے وہ وہاں اس بڑے میدان میں جمع ہو گئے۔ اور اس جمع ہونے کے موقع سے مقابلہ شروع ہو اس سے پہلے پچھلے نشست میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں کو نصیحت کی اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو حق کے مقابلے میں مت آؤ، جادو الگ چیز ہے اور معجزہ الگ چیز ہے۔ معجزہ اللہ کی طرف سے اپنے مخصوص بندوں کو دیا ہوا وہ کام ہے جو عام لوگ نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں انبیاء علیہم السلام کو اس لیے عطا فرماتے ہیں تاکہ وہ ان کی نبوت کی دلیل بن سکے۔ لوگ ان کو پوچھے کہ اللہ نے تم کو نبی بنایا ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو وہ اپنے ان معجزات کو دکھائیں
اور اپنے ان معجزات کو دکھا کر لوگوں کو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، رسول کی رسالت پر اقرار اور آخرت کے دن پر یقین رکھنے کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو یہ معجزے عطا فرمائے ہیں۔ یہ جادو نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سمجھانے اور آپ کی اس فہمائش کا اور آپ کے اس طرح درد دل کے ساتھ ان جادوگروں کو ایمان اور اسلام کی دعوت دینے اور حق کا مقابلہ نہ کرنے کو سمجھانا، اس کا اثر یہ ہوا کہ ان جادوگروں میں آپس میں کھلبلی مچ گئی، ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مقابلہ کرنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ کوئی اور ہستی ہے، یہ کوئی اور، ان کے پاس جو چیز ہے وہ جادو نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، ان سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب ان میں آپس میں پھوٹ پڑی تو فرعون اور اس کے درباریوں نے ان کو آپس میں اکسایا اور ان کو اکساتے ہوئے یہ کہا قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، کہ یہ دونوں موسیٰ اور ہارون کوئی نبی وبی نہیں ہے، یہ دونوں تو جادوگر ہیں اور جادو کے زور سے تم کو تمہارے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، تم کو تمہارے لیڈروں سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ شروع زمانے سے باطل کا اور ناحق لوگوں کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بات اچھی چیزوں کی آتی ہے، جب بات حق کی آتی ہے تو اس وقت وہ قومی تعصب بھڑکا دیتے ہیں، اس وقت وہ فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، اس وقت وہ پھر زمین کی بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ تم کو تمہارے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہیں تمہاری لیڈرشپ سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ سو ان لوگوں نے اکسایا اور کہا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، کہ آ جاؤ مقابلے کے لیے، آج جو ہے وہ دو جو پار ہو جانا ہے، یا تو اس پار یا اس پار، آج جو بھی مقابلہ ہوگا اور مقابلے میں جو بھی غالب رہے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا، اس لیے پیچھے مت ہٹو۔ تو فرعون کے درباریوں نے ان جادوگروں کو اکسایا۔ ان جادوگروں کو اکسانے کے بعد جادوگروں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے میدان میں آ گئے، اور آتے ہی انہوں نے اوور کانفیڈنس میں، زیادہ اعتماد میں، سامنے والے کو متاثر کرنے کے لیے، سامنے والے کو ڈرانے کے لیے اور ان کو جو ہے وہ نچلا دکھانے کے لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ جادوگروں نے مقابلے میں آ کر کہا کہ اے موسیٰ، یا تو آپ اپنی لاٹھی پہلے ڈالیں یا ہم پہلے ڈالنے والے ہوں، یعنی پہلا وار کون کرے گا، یا تو آپ کرو یا ہم کرو، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، آپ چاہے تو آپ پہلا کرو اور چاہیں تو ہم کریں۔ تو جادوگروں نے اپنا اوور کانفیڈنس دکھانے کے لیے کہ ہم بہت زیادہ پر اعتماد ہیں اور ہم تو آپ کا مقابلہ کر لیں گے، سامنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ چلو یہ سب باتیں جانے دو، آپ ہم کو سمجھاؤ مت، آپ یہ بتاؤ کہ ہمارا مقابلہ شروع ہونے والا ہے، پہلے کون اپنا تماشا دکھائے گا، پہلے کون اپنا ہنر دکھائے گا، پہلے کون اپنا کرتب دکھائے گا۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حالانکہ عام طور سے جو پہلے اپنے عام طور سے مقابلوں میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں پہلا وار کروں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کی طاقت، اللہ کی نصرت، اللہ کی قدرت، اللہ کے وعدوں کی بنیاد پر میدان میں آئے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے زیادہ خود اعتمادی، ان سے زیادہ جو ہے وہ اپنے اندر کی خود اعتمادی کو دکھاتے ہوئے کہ میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں، اس کو دکھانے کے لیے اس سے زیادہ جو ہے وہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک کام کرو تم ہی ڈالو، دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو اس لیے بھی کہ یہ جو سامنے سے فرعون کے جادوگر ہوشیاری کر رہے تھے کہ چلو جو کرنا ہے کر لیتے ہیں، آپ ڈالو ہم ڈالو ہم کو گئی، تو اس کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بڑھ کر دیا کہ آپ ہی ڈال لو پہلے۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو پہلا مقابلے میں پہلا وار کرے گا وہی جیتے گا، تو آپ پہلا وار کر کے بھی دیکھ لو۔ معجزے کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں باطل کبھی ٹھہر ہی نہیں سکتا ہے، تو آپ لوگ کر کے دیکھ لو۔ دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ جب اپنا جادو دکھائیں گے اور اس کے بعد جب حق کا ظہور ہوگا اور حق لوگوں کے سامنے کھل کر آئے گا، اور اس کے بعد جب ہم اپنا معجزہ دکھائیں گے
تو سب لوگوں کے سامنے ایک بات ایک دم واضح اور کلیئر ہو جائے گی. تو ایک تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے اپنا معجزہ دکھا دیتے. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ پہلے جادوگروں کو موقع دیا اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا جو ہے وہ کام دکھلایا. تو وہ لوگوں کے سامنے زیادہ کھل کر آنا تھا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگلی آیت میں قرآن پاک کہتا ہے قال بل القوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم ہی پہلے ڈالو, یعنی تم اپنا کرتب دکھاؤ. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. پھر اچانک ان جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں نظر بندی کی وجہ سے ان کے جادو کے نتیجے میں اس موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسے محسوس ہونے لگی کہ وہ تو دوڑ رہی ہے. جادوگر اپنے ساتھ بہت ساری رسیاں اور بہت ساری لاٹھیاں لائے تھے. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اپنا عصا اپنی لاٹھی پھینک کر دکھایا تھا کہ وہ کیسے اژدہا بن جاتا ہے. تو فرعون نے سب کو کہہ رکھا تھا کہ مقابلہ اس طرح کا ہونا ہے. تو وہ سب بڑی بڑی رسیاں اور بڑی بڑی لاٹھیاں لائے تھے اور ان سب نے ایک ساتھ میدان میں رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی. ایسا لگ رہا تھا کہ پورا میدان سانپ سے بھر گیا ہے. الگ الگ طرح کے خطرناک سانپ جو ہے وہ پورے میدان میں رینگ رہے, پورے میدان میں ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں. وہ ساری لاٹھیاں اور ساری رسیاں لوگوں کو اپنی آنکھوں سے سانپ نظر آ رہی تھی. بلکہ قرآن کہتا ہے کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا محسوس ہوا کہ وہ سانپ بن کر دوڑ رہی ہے. جادو جو ہوتا ہے نا, جادو چیز کو بدل نہیں سکتا. یہ جو دنیا میں بھی دکھاتے ہیں کہ وہ ڈبے میں سے کبوتر میں سے کچھ بن گیا اور کچھ کا کبوتر بن گیا اور ڈبے میں سے اتنا سارا نکلا, وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. وہ آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں, مسمرزم کرتے ہیں, اس کو نظر بندی کرتے ہیں. جادو ہوتا ہے, اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جادو ہوتا ہے لیکن جادو کسی چیز کو بدل نہیں سکتا. آدمی کو گدھا نہیں کر سکتا, گدھے کو آدمی نہیں کر سکتا, تو رسی سانپ نہیں بن سکتی. لیکن لوگوں کو ایسا دکھ رہا تھا. ہاں, جادو سے انسانی طبیعت پر اثر ہوتا ہے. جیسے جادو سے سامنے والے کو بیمار کیا جا سکتا ہے, جادو سے سامنے والے کو پاگل کیا جا سکتا ہے, حتیٰ کہ جادو سے سامنے والے کا قتل بھی کیا جا سکتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس قسم کے بھی جادو ہے کہ وہ جادو کر کے وہ جو منتر کر کے جادو جائز نہیں ہے, گناہ کبیرہ ہے. اس قسم کے بھی جادو ہوتے ہیں کہ وہ منتر کر کے وہ اینٹ پر پھونک دیتا ہے اور پھر وہ اینٹ پانی میں ڈالتا ہے. اینٹ جو ہے وہ دھیرے دھیرے پانی میں پگھلتی ہے, جیسے جیسے یہاں اینٹ پگھلتی ہے وہاں انسان بھی پگھلتا ہے. اسی لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو بہت اہم صورتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. ہم میں کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ دو صورتیں نہ یاد ہو. سب کو یاد ہے, ہمارے بچے کو یاد ہے. ضرورت ہے اس کی کہ صبح شام 2 مرتبہ یا ہر فرض نماز کے بعد ان 2 صورتوں کو پڑھ لیا جائے. دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر اس انسان پر کچھ نہیں کر سکتا جس نے معوذتیں سورہ فلق اور سورہ ناس صبح اور شام پڑھنے کی عادت ڈالی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زمانے میں یہودیوں نے جادو کیا تھا مدینہ میں جب آپ تھے, اور اس جادو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اچھا یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء پر جب جادو ہوتا ہے تو وہ ان کے جسم پر اثر ڈالتا ہے, ان کی روح پر اثر نہیں ڈالتا. یعنی ان کے جسم کو نقصان ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آ رہی ہے اس وحی میں کوئی کمی کر ڈالے ایسا نہیں ہوتا, یا کوئی غلط بات لوگوں کو دین کی بتا دے یہ نہیں ہو سکتا. اس کا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اس سے محفوظ فرمایا ہے. جادوگروں اور شیطانوں کو اس کا اختیار نہیں دیا کہ نبی کو اس کی وحی بھلا دے, نبی کو اس کی دینی تعلیم بھلا دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی وقت تک آپ پر یہ جادو رہا. جس زمانے میں آپ پر یہ جادو ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو طبیعت آمادہ نہیں رہتی تھی, بجھی سی رہتی تھی, بیمار سے محسوس ہوتے تھے, اور بہت سی مرتبہ کوئی کام جو آپ نے نہیں کیا ہے دنیاوی کام آپ کو ایسا لگتا تھا کہ میں کر چکا ہوں, اور جو کام آپ کر چکے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ایسا لگتا تھا کہ میں نے نہیں کیا ہے. تو دنیاوی چیزوں کے بارے میں جادو کا اثر ہوتا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے آپ کو یہ 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس عطا فرمائی, اور پھر آپ اس کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے.
اور وہاں جو ہے وہ جادو دھیرے دھیرے ٹوٹتا جاتا تھا. وہ ایک جگہ تھی خواب میں بتائی گئی کہ فلانی جگہ وہ جادو کی چیزیں ہیں, وہ کچھ کنگھی تھی اور اس پہ کچھ جو ہے وہ میخیں ٹانکیاں جو ہوتی ہے وہ اندر ڈالی ہوئی تھی, اور اس پہ جو ہے وہ دھاگے باندھے ہوئے تھے, ایک ایک گھاٹ ماری ہوئی تھی. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے تھے سورہ فلق اور سورہ ناس کی, ادھر خود بخود جو ہے وہ ٹانکی نکلتی تھی اور گھاٹ کھل جاتی تھی. اور پھر جب پوری دونوں صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو آپ کو ایسا لگا کہ کوئی چیز تھی جس سے آپ ایک دم سے آزاد ہو گئے. تو جادو ہوتا ہے, لیکن یہاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور ان کے جادوگر دکھا رہے ہیں, وہ جادو جو ہے وہ فرعون اور ان کے جادوگروں کا وہ چیز بدلنا نہیں ہے. جادو سے چیز نہیں بدل سکتی ہے, ہاں لوگوں کی آنکھوں کو تھوڑی دیر کے لیے آپ دھوکہ دیں. اگر جادو سے چیز بدل جائے تو جو جادوگر ہے وہ کائے کو پھٹی پرانی جھوپڑیوں میں رہے, وہ اپنی جھوپڑی کو کیوں نہیں سونے کے محل میں بدل دیتا. اس کو لوگوں کے سامنے اپنا کرتب دکھا کے 5-5 10 روپیہ مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اگر جادو ہی ہے تو وہ خود ہی جو ہے وہ مالدار بن جائے. تو وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. یہی چیز فرعون کے ان جادوگروں نے دکھائی کہ سب پورے مصر کے وہاں جتنی عوام جمع تھی, خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو دکھنے لگا کہ بہت سارے خطرناک سانپ پورے میدان میں ادھر ادھر گھومنے لگے. بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ آئے تھے, تو بہت ساری رسیاں اور لاٹھیاں لائے تھے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کا کیا اثر ہوا؟ قرآن اس کو کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ, یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا. یہ ڈر کس کا تھا؟ ایک تو علماء نے لکھا ہے کہ کبھی بھی آدمی کوئی خطرناک قسم کی چیز دیکھتا ہے, باوجود یہ کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ چیز مجھ کو نقصان نہیں پہنچائے گی, لیکن پھر بھی فطری طور پر آدمی کا دل اس طرح کا ہے کہ وہ ڈر محسوس کرتا ہے. کبھی ہم ڈیم کے پاس گئے ہو جہاں بہت زیادہ پانی گرتا ہے, یا کبھی بہت پہاڑ کی اونچائی پر گئے ہو, وہاں جو ہے وہ لگا ہوا ہے جس سے آدمی گرنے سے بچے, وہاں دیوار لگی ہوئی ہے, کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لوہے کی جالی لگی ہوئی ہے. آدمی کو معلوم ہے میں نہیں گرنے والا ہوں. یا آپ نے دیکھا ہوگا چائنا کے اس قسم کے پل ہے, نیچے کانچ لگا ہوا ہے, معلوم ہے کہ نہیں گرے گا, لیکن پھر بھی دل میں ایک خوف ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے وعدوں پر یقین میں نعوذ باللہ کمی نہیں تھی. نبی اپنی قوم میں سب سے زیادہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے, لیکن فطری طور پر جو ان چیزوں کو دیکھ کر ایک انسانی طبیعت کے تقاضے سے جو فطرت دل میں خوف ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ خوف نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹینشن اور فکر اور اندیشہ اس بات کا تھا کہ ان لوگوں نے تو ویسا ہی جو ہے وہ یہ تو ویسا ہی جادو لائے جیسا میں معجزہ دکھاتا ہوں. اگر ان کے سانپوں کے مقابلے میں بھی اپنی لاٹھی ڈال دوں گا تو بہت کیا ہوگا, وہ بھی سانپ بن جائے گا, وہ بھی اژدہا بن جائے گا, تو ہم اور وہ تو برابر ہو جائیں گے. جبکہ ہمیں تو معجزے کو اونچا کر کے دکھانا ہے, حق کا غلبہ کر کے دکھانا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لاٹھی ڈالوں اور وہ حق جو ہے, حق اور باطل دونوں برابر سرابر ہو جائے, لوگوں کے سامنے بات کھل کر نہ آئے. تو یہ تو بہت اچھا موقع ہے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا, دعوت دینے کا, تو مجھے برابر جو ہے وہ دعوت دینے کا موقع نہیں ملے گا, حق کا غلبہ کھل کر سامنے نہیں آ پائے گا. اس قسم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا تردد ہوا کہ یہ عام لوگ ہیں بیچارے, ان عام لوگوں کو کیا معلوم کہ یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے, وہ تو نہیں سمجھ سکتے ہیں. وہ تو دیکھیں گے کہ جادوگروں نے بھی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی, وہ سانپ بن گیا, موسیٰ نے بھی جو ہے وہ لاٹھی ڈالی, وہ سانپ بن گیا. تو کچھ فرق نہیں دکھے گا, فرق کچھ دکھنا چاہیے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہلکا سا تردد تھا, تھوڑا سا اندیشہ. اچھا, قرآن نے بھی کہا کہ بہت زیادہ ڈر نہیں تھا, خیفتن کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے تھوڑا سا ڈر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا فطری طور پر جو ہے وہ اندر سے ان کو تھوڑا سا ٹینشن تھا کہ کیا ہوگا. تو اس پر اللہ تعالیٰ کا بھی اپنا عجیب دستور ہے. جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں نا, تسلی بھی کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ خود عنایت فرماتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے غار ثور میں چھپ گئے, تو اس موقع سے
جب کافر لوگ آپ کو تلاش کرتے کرتے اس غار کے بالکل قریب آ گئے، غار کا منہ جو ہے وہ اتنا تھا، یعنی ایسا جھک کر اندر جانا پڑتا تھا، تو وہ اوپر کھڑے تھے، بلکہ ان میں سے کسی نے جو ہے وہ وہاں غار کے منہ کے اوپر پیشاب بھی کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈر رہے تھے کہ اگر یہ لوگ ذرا سا بھی جھکے تو ہم سامنے بیٹھے، ہم فوراً پکڑے جائیں گے۔ تو بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول ہم تو پکڑے جائیں گے، ہم تو پکڑے جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کو تسلی دیتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسکین اور تسلی دیتے ہیں، اور تسلی بھی کن الفاظ میں دیتے ہیں؟ قل لا تخف انک انت الاعلی۔ ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے کہا ہے موسیٰ ڈرو نہیں، یقین رکھو کہ تم ہی جیتنے والے ہو، تم ہی غالب آؤ گے۔ یہ رسیاں جو سانپ بن گئی کچھ نہیں کرے گی، اور تمہارے دل میں جو تھوڑا سا ٹینشن ہے نا وہ بھی دور کر دو، انک انت الاعلی، تم ہی غالب رہو گے۔ جو عربی جاننے والے ہیں نا وہ اس آیت کا ٹیمپریچر محسوس کرتے کہ اس میں اللہ نے کتنی تاکید کے ساتھ فرمایا۔ ان نے استعمال کیا جو عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے، پھر انت استعمال کیا جو مخاطب کی ضمیر ہے جس کی ضرورت نہیں تھی یہاں، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے الاعلیٰ پر الف لام استعمال کیا، یہ بھی عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے۔ پھر الاعلیٰ علوون سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے بلندی، یعنی تم بلند رہو گے، تم جیتو گے۔ یعنی چار چار مرتبہ ایک ہی جملے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہی، اے موسیٰ تم ہی جیتو گے، بالکل ڈر مت کرو۔ تو کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اس بھرے پورے میدان میں سوائے حضرت ہارون علیہ السلام کے کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا۔ سب طرف جو ہے وہ چاروں طرف فرعون میں وہ اس میدان میں فرعون کی جیجے اور فرعون کی پکار ہو رہی تھی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں مقابلے ہوتے ہیں، اگر اس مقابلے میں ساری آڈینس جو ہے وہ کسی ایک ٹیم کے ساتھ ہو جائے یا کسی ایک فرد کے ساتھ ہو جائے تو سامنے والے جو بندے ہیں وہ فطری طور پر بہت زیادہ پریشر محسوس کرتے ہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت زیادہ پریشر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کا کوئی پریشر لینے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انک انت الاعلی، ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ تم ہی سر بلند رہو گے تم۔ اور حق کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، جہاں بھی تاریخ میں 1400 سال کی نہیں بلکہ حضرت آدم سے لے کر آج تک کی تاریخ میں دیکھو تو حق ہمیشہ گرا ہوا نظر آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ سارا زمانہ، سارے لوگ، سب کے سب جو ہے وہ باطل کے ساتھ اور ناجائز چیز کے ساتھ ہیں۔ لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو یہ سارا باطل اس طرح ٹوٹ جاتا ہے جیسے مکڑی کے جالے کو چھوٹا سا بچہ ایک جھاڑو کے ذریعے سے توڑ دیتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب باطل کی طاقتوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیتنے والے ہو، ہم نے تم کو جو کہا ہے وہ کرو۔ کیا کہا ہے ہم نے؟ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اے موسیٰ تم ڈرو نہیں، یقین رکھو کہ تم ہی غالب آؤ گے، اور جو لاٹھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے، داہنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں، معلوم یہ ہوا کہ ہر اچھا کام کون سے ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم کو شریعت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کرتے تھے، اور ہر وہ کام جو انسانی معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا آپ اس میں بایاں ہاتھ استعمال فرماتے تھے۔ تو ہر اچھے کام میں، کھانا ہے، کوئی چیز پکڑنا ہے، تو ان سب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ کو استعمال فرماتے تھے۔ استنجا کرنے کا موقع آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھاتے ہیں کہ شرمگاہ کو دایاں ہاتھ، سیدھا ہاتھ مت لگاؤ، استنجا کرنے کے موقع سے بایاں ہاتھ استعمال کرو، اور کھانے کے موقع سے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، یہ سنت ہے۔ تو ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اچھی چیز میں دائیں طرف کو پسند فرمایا قرآن کے اس لہجے سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس طرز عمل سے بھی ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر اچھا کام داہنے ہاتھ سے آدمی کو کرنا چاہیے، اس میں برکت ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اور جو لاٹھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اس کو میدان میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ ڈر کیوں رہے ہو، تم بھی کرو ہم نے جو کہا ہے، تم اپنی رسی اپنی لاٹھی ڈالو،
پھر دیکھو کہ میدان میں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میدان میں کیا ہوگا تمہارے اس ڈالنے کے بعد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان جادوگروں کی بنائی ہوئی تمام چیزوں کو نگل جائے گی. جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف ایک جادوگر کا فریب ہی ہے, اور جادوگر کہیں بھی چلا جائے اس کو فلاح نہیں ملتی ہے. حالانکہ ظاہری حالات کیسے تھے؟ ظاہری حالات بالکل مخالف تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ موسیٰ تم کو جو کہا ہے وہ کرو. معلوم یہ ہوا آدمی کو حالات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. جو اللہ نے کہا ہے وہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باوجود مخالف حالات ہونے کے مدد آئے گی. جیسے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ میرے پاس تو ایک ہی لاٹھی ہے اور یہ سب مت سوچو, تم اپنا کام کرو, ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی اور اس لاٹھی کا اثر یہ ہوا کہ وہ لاٹھی بڑا اژدہا بن گئی. قرآن کہتا ہے اتنا بڑا سانپ بنی کہ وہ دیکھنے میں ایک بڑا اژدہا نظر آتا تھا. اژدہا آپ نے دیکھا ہوگا بہت تیز نہیں چل سکتا ہے, بہت دھیرے دھیرے, خاص کر کے جب وہ چیز نگل لیتا ہے تو بہت سست ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ دوڑنے میں یہ پتلے سانپ کی طرح تھا. پتلا سانپ کیسے تیزی سے پوری جگہ دوڑتا ہے, اور کھانے میں چیزوں کو ہڑپ کرنے میں یہ اژدہے کی طرح تھا. گویا ایک ایسی چیز تھی جو اژدہا بھی ہے اور جو سانپ بھی ہے. اور اس نے کیا کیا, جتنے ان سامنے والوں کی لاٹھیاں اور رسیاں تھی جادوگروں کی جو سانپ کی شکل میں نظر آ رہی تھی, وہ سب کو جو ہے وہ یہ لاٹھی, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کا جو معجزہ تھا, ان کا جو اژدہا تھا, وہ سب کو نگل گیا. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ سب کو نگل جانے کے بعد وہ فرعون کی طرف مڑا. فرعون کو خطرہ ہوا کہ یہ تو مجھ کو بھی, تو فرعون کی چیخ نکلی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی حق بات کو ظاہر کرنا چاہتے تھے, کسی کو عذاب دینے کے لیے نہیں آئے تھے. یہ تو انبیاء کا اپنا تحمل اور اپنا برداشت ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر ان کو پاور دیا ہے تو وہ غلط جگہ استعمال نہیں کرتے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو وہ لاٹھی فرعون پہ چھوڑ دیتے, فرعون ایسے ہی نگل لیتے. پر اللہ کا حکم ایسا نہیں تھا, اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ بندر کے ہاتھ میں استرا نہیں دیتے ہیں. ایسے ہی بندے کو ایسی چیزیں دی جاتی ہیں جن کو برداشت ہوتی ہیں. اب دیکھتے کبھی کبھی اللہ والوں کے سامنے بہت کرامتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہاتھ میں ایسی قدرت دیتے ہیں کہ وہ کرامت ظاہر ہو جاتی ہے, پر وہ اس کا مس یوز نہیں کرتے ہیں, غلط استعمال نہیں کرتے ہیں. اسی لیے عام آدمی کے ہاتھ میں یہ سب چیزیں نہیں دی جاتی, ورنہ وہ کیا کرے گا, اس کا غلط استعمال کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء تو اس کائنات میں سب سے معزز, سب سے مقدس لوگ ہیں, وہ کیسے اس کو غلط استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ کے حکم. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تو وہ واپس وہ لاٹھی بن گئی. اب جب یہ سب لوگوں نے دیکھا, کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ مجمع میں اتنا خوف ہوا کہ لوگ ایک دوسرے پر گرنے لگے سب بچنے کے لیے. جب یہ اژدہے نے سب کو کھانا شروع کیا تو لوگوں کو لگا کہ یہ ساری لاٹھیاں واٹیاں کھا کے ہم کو کھا جائے گا یہ, تو سب پیچھے کی طرف ہٹے. پیچھے چونکہ پورا مجمع تھا تو ایک دوسرے پر گر, کہتے ہیں کہ 25,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے پر گرے. اتنی جو ہے وہ بڑی بھگدڑ مچ گئی اور بڑا شور برپا ہوا. اور یہاں جادوگروں کو دیکھو تو ان کے بدن میں خون باقی نہیں رہا. اتنا وہ تو کہہ رہے ہم اتنی محنت سے, اتنی مدت کی ریاضت کے بعد ہم نے یہ کیا تھا, اور یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ایک لمحے میں, ایک گھڑی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب ختم کر ڈالا. ان کو وہ چونکہ اس فیلڈ کے ماہر لوگ تھے, ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے. اگر جادو ہوتا تو اس ملک میں ہم سے بڑا کون جادوگر تھا جو ہمارے مقابلے میں. اور آدمی جس فیلڈ کا ہوتا ہے اس کی پہچان ہوتی ہے. جو میکینک ہوتا ہے نا, وہ بائک کا آواز لکھ کر وہ معلوم کر لیتا ہے کہ پرابلم کہاں ہے, چونکہ وہ اس فیلڈ کا ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر آئے تھے وہ بچپن سے یہی کام کر رہے تھے, ان کے باپ دادا نے ان کو یہی سکھایا تھا. وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ جو پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا معجزہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس کا اثر ان جادوگروں پر یہ ہوا, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. پھر تمام جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے. کیا اللہ کی قدرت ہے, کیا اللہ کی شان ہے. جو صبح آئے تھے حال یہ تھا کہ کافر تھے, شام ہوتے ہوتے وہ مومن ہو کے جا رہے ہیں. بلکہ
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے کہ بعد میں فرعون نے ان سب جادوگروں کو شہید کر دیا، آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے کہ اللہ کی بھی کیا شان ہے، جو صبح ساحر اور جادوگر بن کر آئے تھے، شام اس حال میں کر رہے ہیں کہ وہ مومن ہیں، اور شہادت کا بہت بڑا رتبہ جو انبیاء اور صدیقین کے بعد کا رتبہ ہے وہ پانے والے بن گئے۔ اور ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہی وہ سب سجدے میں گر پڑے اور یوں کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم فرعون کو اللہ نہیں مانتے ہیں، ہم فرعون کو اپنا معبود نہیں مانتے ہیں، بلکہ ہم تو ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر۔ اب جب فرعون نے یہ دیکھا کہ یہ تو الٹا ہو گیا، ہم تو جادوگروں کو لائے تھے تاکہ موسیٰ کا مقابلہ کرے، تو ہمارے بندے ہی سامنے والی پارٹی میں چلے گئے، یہ سارے کے سارے جادوگر ہی وہ جھک گئے۔ تو فرعون نے، اور یہ باطل ہمیشہ ایسا کرتا ہے، فرعون نے اب ایسا کہا کہ اچھا ہماری بلی ہمیں میاں، ہم لائے تم کو میدان میں، ہم نے کہا کہ تم جیتو گے تو ہم تم کو یہ دیں گے، ہم نے تم کو موسیٰ کے مقابلے میں سارا ہم نے کیا، اور اب تم جو ہے وہ موسیٰ سے مل گئے، میں تم کو ضرور اس کا مزہ چکھاؤں گا۔ تو فرعون ان کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، یہ دیکھ کر فرعون نے کہا تم جادوگروں کو میں اجازت دوں اس سے پہلے ہی اس موسیٰ پر ایمان یعنی مجھ کو پوچھا تک نہیں، ہم سے پوچھے بغیر موسیٰ کے قدموں پر اور موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ انہ ایسا لگتا ہے کہ تم دونوں آپس میں ملے، حالانکہ فرعون کو معلوم تھا کوئی ملے ہوئے نہیں ہے، لیکن اس کو اپنی عوام کو، اپنی آڈینس کو جھٹلانا، اپنی آڈینس کو اپنے قابو میں رکھنا تھا، تو اس نے کیا کیا، صریح جھوٹ بولا، سفید جھوٹ بولا اس نے، اور یوں کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ موسیٰ اور یہ جو جادوگروں کا ڈھونگ کر کے آئے، یہ سب پہلے سے آپس میں ان کی ملی بھگت تھی، پہلے سے اسٹوری کہتی کہ تم یہ ڈالنا تو میں یہ کروں گا تو یوں ہو جائے گا، میچ فکسنگ تھی۔ فرعون یوں کہہ رہا ہے پہلے سے ان کے درمیان جو ہے وہ فکس تھا کہ یوں کریں گے یوں کریں گے یوں کریں گے، حالانکہ ان کو کون لایا تھا، خود فرعون لایا تھا، اور فرعون کو معلوم تھا کہ ان کا موسیٰ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی رابطہ نہیں ہے کسی قسم کا، لیکن اپنی آڈینس کو، اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے کہ کہیں وہ بھی موسیٰ پر ایمان نہ لے آئے، فرعون نے جھوٹ بولا اور یوں کہا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، کہ اچھا یہ موسیٰ تم لوگوں کا سردار ہے اور اسی نے تم سب لوگوں کو جادو سکھایا۔ حالانکہ فرعون جانتا تھا موسیٰ تو خود فرعون کے گھر میں پلے بڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور گھر میں پرورش نہیں پائے، اس سے پہلے گزر چکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خود فرعون کے گھر میں رہے ہیں، پھر بھی ساری عوام کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حکومت کرتا ہے وہ کتنا جھوٹ بولتا ہے۔ یہ فرعون جو ہے، اور ہر زمانے کا فرعون یہی کرتا ہے، اور آج کے فرعون کی پوری پولیٹکس جھوٹ پر رہتی ہے، کوئی بھی ملک ہو کیسے بھی ہو، جو ڈکٹیٹرشپ والے ہوتے ہیں، جو فرعونی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا پہلا اور آخری ہتھیار، ہٹلر فرما گئے ہیں کہ ایک جھوٹ کو اتنی مرتبہ بولو کہ وہ سچ ہو جائے، تو یہ فرعون کی میراث ہے، فرعون سے آتی رہی ہے، اور وہ جھوٹ بولے جاتے ہیں اور عوام کا استحصال اور عوام پر ظلم کرتے جاتے ہیں۔ پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایمان لانے والے جادوگروں کو فرعون نے یوں کہا کہ اچھا تم ایمان لے آئے نا، اب میں تم کو مزہ چکھاؤں گا۔ کیا مزہ چکھاؤں گا؟ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ موسیٰ تم سب کا بڑا سردار ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا، سو میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا، اور تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر چڑھاؤں گا۔ کھجور کا تنا اس لیے کہ وہ بہت اونچا ہوتا ہے، تو دور سے تم سب لوگوں کو دکھائی دوں گے، عبرت کا نشان تم کو بنا دوں گا، اور ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پیر، یا اس طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پیر کٹوا کے میں تم کو سولی پر چڑھاؤں گا، اور سولی پر تم کو ایسے ہی چھوڑے رکھوں گا یہاں تک کہ تم تڑپ تڑپ کر اس پر کیا ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ سزا دوں تم لوگ جو ہے وہ گھر واپسی کر لو، آ جاؤ میری پارٹی کی طرف۔ فرعون نے کہا واپس جو ہے وہ دوبارہ مجھ پر ایمان لے آؤ، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور پھر تم کو برابر پتہ چل جائے گا
کہ ہم میں یعنی مجھ میں اور موسیٰ کے رب میں کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور کس کا عذاب زیادہ دیر تک باقی رہنے والا ہے. یہ فرعون کہہ رہا ہے. اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو سامنے جادوگر تھے جو ایمان لائے، یہ عجیب نبی کی صحبت کی عجیب برکت ہوتی ہے کہ ایک بندہ یہاں پر ایسے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئے. بعض صحابہ وہ آئے جو آپ پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد کہا اللہ کے رسول ابھی 2 منٹ پہلے آپ پر ایمان لانے سے پہلے سچ کہتا ہوں آپ سے اتنی زیادہ نعوذ باللہ نفرت تھی کہ دنیا میں مجھے کسی سے اتنی زیادہ نفرت نہیں تھی، پر ابھی ادھر مسلمان ہوا، ایمان کا کلمہ پڑھا، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، زندگی ایسی بدل گئی کہ اب آپ سے زیادہ کسی سے مجھے محبت نہیں. تو نبی کی صحبت میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ منٹوں میں آدمی کو پورا بدل کر رکھ دیتی ہے. کہاں سے کہاں آدمی پہنچ جاتا ہے. کہاں یہ فرعون کے جادوگر آئے تھے اور فرعون، قرآن کہتا ہے دوسری جگہ پر قرآن نے کہا کہ یہ جادوگر جب میدان میں اترے تو انہوں نے کہا فرعون کیجئے ہو، فرعون کو اپنا رب مانا. اور اب یہ حال ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لانے کے بعد فرعون دھمکی دے رہا ہے، ڈرا رہا ہے. اور فرعون بڑا آدمی تھا، بہت بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا. ان کے مقابلے میں یہ جادوگر کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض. ان نو مسلم جادوگروں نے کہا جس اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اس کی قسم، ہمارے سامنے جو صاف صاف نشانیاں آ چکی، جو موسیٰ نے بتلائی ہم کو، جو صاف صاف نشانیاں آ چکی، اس کے مقابلے میں اب ہم تجھ کو ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے ہیں. اب وہ فنش ہو گیا، وہ گیا زمانہ جب ہم تجھ پر ایمان لاتے تھے اور تیرے کہنے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ جادو کرتے تھے. اب وہ سب چھوڑ کے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں. اب تجھے جو کرنا ہو کر ڈال. فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف اسی دنیا کی زندگی میں حکم چلا سکتا ہے. یہ کتنا پیارا جملہ کہا ان فرعون کے ان جادوگروں نے جو مسلمان لے آئے تھے کہ تو زیادہ سے زیادہ کیا کر دے گا، ہمیں مار ڈالے گا نا. تو یہ دنیا میں مار سکتا ہے، اس کے بعد آخرت میں تیرا حکم اور تیرا زور چلنے والا نہیں. اور دنیا کی زندگی تو یہی 60-70 سال کی زندگی ہے، یہی عارضی زندگی ہے، ایک دن فنا ہو جانے والی. تو تیرا زور اور بس چلے گا وہ صرف ہمارے جسم پر چلے گا، ہماری روح پر، ہمارے اسلام پر، ہمارے ایمان پر تو زور زبردستی نہیں کر سکتا، ہماری آخرت پر نہیں کر سکتا. اور ہمارا پروردگار کون ہے؟ جس کی دنیا میں بھی چلتی ہے اور آخرت میں بھی چلتی ہے. تو ایک فرعون تو بہت بہت ہم کو اس دنیا میں مار سکتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم کو جنت ملنے والی ہے. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر. یقیناً ہم ہمارے رب پر ایمان لائے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، ہم ایمان لائے ہمارے رب پر. کیوں لائے؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو جادو تو نے ہم سے زبردستی کروایا اللہ اس کو بھی معاف کر دے. سوال یہ ہے کہ زبردستی کہاں کروایا تھا فرعون نے تو کہا تھا کہ آؤ، تم لوگ خود ہی آئے تھے. اور آنے سے پہلے ان جادوگروں نے پوچھا بھی تھا کہ اگر ہم جیت گئے تو فرعون نے کہا کہ اپنے دربار میں رکھ لوں گا. تو سوال ہوتا ہے کہ فرعون نے تو زبردستی نہیں کی تھی. تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ جب حکومت کی طرف سے کوئی نارملی بات بھی کہی جاتی ہے وہ زبردستی ہوتی ہے. بڑے آدمی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کر لو تو اچھا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کرنا ہی ہے، نہیں کیا تو پھر ہمارے پاس دوسرا راستہ ہے. تو بھلے سے فرعون نے یوں کہا تھا کہ آؤ میں تم کو دوں گا، انعام دوں گا، لیکن اس کے پیچھے بادشاہ کے حکم کے پیچھے دوسرا پیغام چھپا ہوتا ہے کہ اگر نہیں کیا تو پھر میں تم سب کو جو ہے وہ دوسرے راستے سے دیکھ لوں گا. اور دوسرا ہے کہ وہاں میدان میں آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سمجھایا تو ان جادوگروں میں آپس میں بات چیت ہوئی تھی کہ چلو جانے دو، ہم مقابلہ نہیں کرتے، یہ کوئی اچھا اور سچا آدمی نظر آ. اس وقت فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا تھا کہ نہیں، مقابلہ کرو، اس کے لیے تم کو آج اس میدان میں لائیں، آج ہار گئے تو ہم ہمیشہ کے لیے ہار جائیں گے. تو ان لوگوں نے زبردستی کی تھی. اسی پر بات کر رہے ہیں جادوگر کہ ہم تو مقابلے میں آنا نہیں چاہتے تھے، کون حق کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہم سے حق کا مقابلہ کرنے کا جادو کے ذریعے جو گناہ کروایا ہے وہ تو نے کروایا ہے فرعون. تو ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے اس گناہ کو بھی معاف فرما دے. اس سے معلوم ہوا جادو گناہ کبیرہ ہے، وہ آدمی کے ایمان کو بھی بہت سی مرتبہ چھین لیتا ہے.
اور فرعون نے اوپر کہا تھا نا لَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، معلوم ہو جائے گا کہ موسیٰ کا رب زیادہ بہتر ہے، سخت سزا دینے والا ہے، وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے، یا پھر میں زیادہ باقی رہنے والا اور سخت سزا دینے والا ہوں۔ اس کا جواب یہ لوگ دے رہے ہیں واللہ خیر وابقا، کہ فرعون تو اچھا نہیں ہے، ہمارا پروردگار اچھا ہے، تو باقی رہنے والا نہیں ہے، ایک دن فنا کے گھاٹ اترے گا، اللہ کا عذاب کا کوڑا چلے گا تو تیری ساری سلطنت جو ہے وہ پلک جھپکنے میں ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ کون؟ تو کہہ رہے اللہ خیر وابقا، اللہ ہی سب سے اچھے ہیں اور اللہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ یہ فرعون کے جادوگروں نے ایمان لانے کے بعد فرعون کی اس بات کا تو جواب دیا کہ اللہ بہتر ہے، اللہ باقی رہنے والے، لیکن فرعون نے یہ کہا تھا کہ سخت عذاب کس کا ہے، اس کا جواب نہیں دیا۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ آگے دے رہے ہیں اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، حقیقت میں جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر آئے گا، مجرم سے مراد ہے کافر بن کر آئے گا، مجرم ہو کر آئے گا تو اس مجرم کے لیے جہنم ہے، اور وہ مجرم اس جہنم میں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ یہ جہنم کی قرآن پاک نے ایک اور جگہ پر بھی سورہ اعلیٰ میں بھی یہ آیت استعمال کی ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ جہنم میں آدمی مر نہیں جائے گا، وہ پکارے گا موت کو، چیخے گا چلائے گا کہ مجھ کو موت آ جائے، وہاں موت نہیں آنے والی، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ آئے گا اور آواز دے گا اے جہنمیو، تو سب جہنمی جہنم کی دیوار پر اوپر چڑھ چڑھ کر دیکھنے کے لیے آ جائیں گے۔ پھر فرشتہ آواز دے گا کہ اے جنتیو، تو سب جنتی اپنی اپنی کھڑکیوں پر دیکھنے کے لیے آ جائیں گے، اور وہاں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں ایک مینڈے کی شکل کا جانور لے کر کھڑے ہوں گے اور پوچھیں گے کہ اس کو جانتے ہو کون ہے؟ سب کہیں گے کہ ہاں ہم جانتے ہیں یہ موت ہے۔ وہ موت کو مینڈے کی شکل دیں گے کہ یہ موت ہے اور ہم سب نے اس کا مزہ چکھا ہے۔ پھر جو ہے وہ ملک الموت وہاں دونوں کے سامنے، جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے، اس کو ذبح کر دیں گے اور فیصلہ کر دیں گے اب آج کے بعد کسی کو موت نہیں آنے والی۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی کہ کبھی اس سے پہلے اور کبھی اس کے بعد اس سے بڑھ کر خوشی نہیں ہوگی، اور جہنمیوں کو اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس دن اتنا غم ہوگا، اتنا غم ہوگا کہ کبھی اس سے زیادہ ان کو غم نہیں ہوا ہوگا جب وہ یہ سنیں گے کہ اب تو موت بھی نہیں آنے والی، اب تو ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں، اسی سزاؤں کے درمیان، اسی آگ بچھو اور یہی اللہ کی دی ہوئی سزاؤں کے درمیان رہنا ہے، تو اتنا غم ہوگا، اتنا افسوس اور اتنی حسرت ہوگی کہ کبھی اس سے زیادہ حسرت اور افسوس اور غم نہیں ہوا ہوگا۔ اور پھر وہاں مر نہیں سکیں گے تو جی بھی نہیں سکیں گے، عذاب اور سزائیں ایسی ہوگی کہ باوجود زندہ رہنے کے اس زندگی کو زندگی نہیں کہہ پائیں گے۔ قرآن اسی کو کہتا ہے کہ آدمی وہاں پر نہ مر سکے گا نہ جی سکے گا، لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ مجرم اس میں نہ مرے گا نہ عافیت کے ساتھ زندہ رہ سکے گا۔ اور یہ قرآن کا اپنا عجیب اسلوب ہے، جب وہ مجرموں کا تذکرہ کرتا ہے تو ساتھ ساتھ میں نیکوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ نیکوں کو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور جو شخص اس رب کے پاس ایمان کے ساتھ آیا، اس نے نیک اعمال بھی کر رکھے ہیں، اللہ ہم سب کو شامل فرماوے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو ان کے لیے بڑے اونچے اونچے درجات ہوں گے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے کے باغات یعنی جنت، اس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوگی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اس آدمی کا بدلہ ہے جو کفر سے پاک رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے کہ ایمان کے بغیر آدمی کی کسی حال میں نجات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ سکھایا گیا کہ 5 وقتوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہم اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اس لیے ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے ایمان پر قائم رہنے کی اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ان جادوگروں کو جن کی پوری زندگی کفر اور شرک میں گزری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان نصیب فرما کر صبح تو ایمان لائے اور شام کو جو ہے وہ شہید ہو کر اللہ کے یہاں بھی پہنچ گئے،
تو اللہ تعالیٰ کے اپنی قدرت کے کرشمے ہیں، وہ جب چاہتا ہے مومن کو کافر اور کافر کو مومن بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرماوے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ تیرا فضل اور احسان ہوا کہ تو نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ اے اللہ تو اگر ہمیں ایمان کی دولت سے نہ نوازتا تو اللہ نہ جانے ہم کفر اور شرک کی کون سی گھاٹیوں میں ہوتے۔ اے اللہ تیرا فضل اور کرم ہے، اللہ تو نے محض اپنے فضل اور احسان سے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ اے اللہ اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اسے اس ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ اے اللہ جب موت کا وقت آوے تو اس حال میں آوے کہ تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی ہوں، کلمہ طیبہ زبان پر ہو، دل ایمان کے نور سے منور ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے واجب الادا حقوق میں سے کوئی حق ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ ایسی پاک حالت میں موت نصیب فرما۔ اے اللہ نافرمانی کی موت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تیری ناراضگی والی موت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرما۔ اے اللہ پتہ نہیں زندگی کی کب شام ہو جائے اور کس گھڑی اے اللہ تیرے پاس بلاوا آ جائے۔ اے اللہ اس حال میں اپنے پاس بلانا کہ آپ ہم سے راضی ہو۔ اللہ نافرمانی والی حالت میں آپ کے سامنے کھڑے رہنے سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں اور ہماری نسلوں اور اولادوں کو توفیق اور سعادت عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو ایمان کے نور سے، نماز کے نور سے، تلاوت کے نور سے منور فرما۔ اللہ ہمارے معاملات اور ہماری معاشرت کو درست فرما، اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما۔ اللہ دنیا آخرت کی تمام جائز اور نیک مرادیں ہماری اور اس پورے مجمع کی قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یہاں ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، زندگی میں برکتوں کا ذریعہ بنا۔ اللہ یہاں موجود رہنے والے تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے اس محلے کو اور اس گاؤں کو قرآن کی انوار اور برکات سے مالا مال فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو گناہوں کی ظلمتوں سے پاک اور صاف فرما کر اللہ قرآن پاک کا، نماز کا، ایمانیات اور اسلامیات کا عشق عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ عشق نصیب فرما، آپ کی سنتوں کے ساتھ محبت نصیب فرما، زندگی کے ہر موڑ پر آپ کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ محض اپنے فضل اور کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ آج سے وہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، آپ تشریف لائے تھے اس دنیا میں۔ 12 ربیع الاول صحیح تاریخ نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ تو لوگ بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور ڈی جے بجاتے ہیں، وہ سب تو ثابت نہیں ہے، وہ تو گناہ کے کام ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں اس کی جگہ کوئی نیکی کا کام کریں؟ تو اس کا آسان راستہ ہے کہ پورے مہینے میں ہم 30 دن 29 دن ہمارے پاس ہوتے ہیں، ٹارگیٹ رکھے کہ 1 لاکھ مرتبہ انشاءاللہ درود شریف پڑھیں۔ ہم نے پچھلے سال نوساری سٹی کی بات ہے، وہاں کے چند نوجوانوں کا گروپ ہے، ان کو معلوم کیا کہ ربیع الاول آیا تو کیا کیا آپ نے؟
تو بتایا انہوں نے کہ ہم نے اپنے گروپ میں مقابلہ رکھا تھا کہ کس کس کا ربیع الاول میں 1,00,000 مرتبہ درود شریف ہو جاتا ہے. تو اگر ہو جاوے آپس میں ایک دوسرے کو کچھ انعام اور ہدیہ بھی دے دے, اور ہم خود جو ہے وہ کوشش کریں اس کی کہ لوگ اس مہینے میں جب ایسے کام کرتے ہیں جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, تو کیوں نہ ہم ایسا کام کریں جس کا حکم ہے اللہ کی طرف سے. اور درود شریف میں تو اتنی برکت ہے کہ آدمی جس مقصد اور جس نیت کے لیے پڑھے گا وہ ہو جائے. بہت سی مرتبہ آدمی کا کام اٹکا ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے, کچھ کسی سے کوئی وظیفہ پوچھنے کی ضرورت نہیں. آدمی جس نیت سے, ایگزام آیا تو درود شریف, مسئلہ دھندے کا اٹکا تو درود شریف, رشتے کا مسئلہ اٹکا تو درود شریف, گر گیا تو, جو بیماری جو پریشانی ہو سب چیزوں کا علاج ایک ہی ہے درود شریف. تو اگر ہم اس مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم پر حق ہے وہ بھی ادا کرنے کی کوشش ہوگی, اور غلط کاموں سے ہماری حفاظت ہوگی, اور اللہ کی خوب رحمتیں برسیں گی. تو سب ساتھی نیت کرو کہ انشاءاللہ اس مہینے میں 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. تسبیح ہر وقت ہمارے ہاتھ میں ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.